ڈسچارج ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس بارے میں بھی بات کریں گے. ایک احمد فرحات کا معاملہ, گرفتار تھے, اس سے پہلے لاپتہ تھے, پھر گرفتاری ہمیں کھنچتی ہوئی نظر آئی, اب اس کیس میں بھی ایک فیصلہ ہوا, اس کی بھی بات کریں گے. انجم حمید صاحبہ سے بڑی بدتمیزی کی گئی ہے, تمام چیزوں کی اس ویڈیو میں بات کریں گے. عمران خان صاحب نے نون لیگ کے ایم این اے کو اٹھا کر عدالت سے نکال دیا, یہ کیا ماجرا ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے بات اس ویڈیو میں جو کریں گے وہ ہے معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ جو بینچز آرڈیننس کے تحت بنائے گئے, جن میں ریٹائرڈ ججز کے پاس بھی الیکشن ٹرائیبیونل لگ سکتا ہے, ان کے پاس بھی کیسز جا سکتے ہیں, اسے لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا, اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ہم نے دیکھا تھا اڑا دیا. اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے والا معاملہ, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں, یہ ہمیں پتہ چلا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گیا اس کو چیلنج کرنے کے لیے. ایسا لگ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے, یہ خود کوئی فارم 47 پہ جیتا ہوا بندہ ہے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان, پاکستان تحریک انصاف کے ہر معاملے میں ہمیں اسی طرح سے اپنا بائس دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے معاملہ پہنچا اور جیسا کہ مجھے خدشہ تھا ویسا ہی ہوا. یہ معاملہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. 20 جون کو اس کی سماعت ہوگی اور بینچ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر مشتمل اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل. اب جسٹس نعیم افغان صاحب, میں ممکنہ طور پر ان کے نام میں شاید اختر غلط بولی ہوں, جسٹس نعیم افغان صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس سے میں نے اسلام آباد کے صحافی دوستوں سے پوچھا کہ پہلے ہر بار بات ہوتی تھی ہم خیال بینچ, ہم خیال ججز, ہم خیال فیصلہ, تو کیا یہ بینچ فکسنگ کی جس طرح سے پہلے نون لیگ اور اس وقت کی 16 ماہ کی حکومت بار بار بات کرتی تھی, عدالت پہ حملے کرتی تھی, کیا اس کو بھی ہم خیال کہہ سکتے ہیں؟ اسلام آباد کے بعض رپورٹرز نے کہا آپ اب تک کے فیصلے دیکھ لیجیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ہم خیال نہیں ہے, یہ شدید ہم خیال بینچ ہے. تو ایک یہ اسلام آباد کے رپورٹرز بتا رہے ہیں. قاضی فائز صاحب نے اس کے علاوہ ایک اور, جب سائفر والا معاملہ تھا تب انہوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ اپیل میں آئیے, تو انہوں نے کہا تھا جب سائفر والا معاملہ اپیل میں آئے گا تب دیکھیں گے. پھر سائفر والا معاملہ ایف آئی اے نے اپیل کر دی, اپیل میں آ گیا ہے, اور اس میں جو ہے اب جب سماعت ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو بھی ممکنہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں سنتے ہوئے نظر آئیں گے. میں یہاں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ان الیکشن ٹرائیبیونل والے کیسز میں بھی اور مخصوص نشستوں والے معاملے میں بھی یہ لوگ انوالوڈ ہیں. اور جسٹس گلزار احمد سابق چیف جسٹس, ان کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا, غالباً 5 رکنی بینچ تھا اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز نہ سنیں. یہ فیصلہ دیا گیا تھا. یہ تو خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان میری ناقص رائے میں یہ خود سپریم کورٹ کے حکم کی باقاعدہ طور پر نافرمانی کر رہے ہیں. ایک عجیب سلسلہ ہے جو جاری ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز نظر آئی, بشرا بی بی کا معاملہ. بشرا بی بی کے بارے میں کل یہ نظر آ رہا تھا کہ بشرا بی بی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گی, کیونکہ بشرا بی بی اور عمران خان اب جو جیل میں ہیں وہ صرف نکاح کرنے کے کیس میں جیل میں. یہ بھی اس ملک میں ایک عجیب مذاق ہے. ایک شخص گرفتار ہوا ہے کہ وہ حج کرنے جا رہا تھا, ایک بندہ گرفتار ہے, ایک خاتون گرفتار ہے کہ انہوں نے نکاح کیا ہے. تو بشرا بی بی کے معاملے میں عدالت نے حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ 10 دن کے اندر یہ جو سزا معطلی ہے اس کی درخواست پہ فیصلہ کریں, 30 دن کے اندر اس کیس پہ فیصلہ کریں, کیونکہ شاہ رخ ارجمن صاحب انہوں نے کیس اس روز منتقل کیا جس روز ان کو فیصلہ کرنا تھا. اب جب یہ فیصلہ دے دیا گیا تو کل خبر یہ آئی تھی افضل مجوکا صاحب کی عدالت سے کہ وہ عید سے پہلے فیصلہ کر دیں گے. اب پتہ چل رہا ہے کہ جو 10 دن تھے نا, یہ 10 دن جو ہیں جج صاحب کی طرف سے کچھ ایسی رائے سامنے آ رہی کہ یہ 10 ورکنگ ڈیز ہیں, اور جج صاحب کے پاس کیسز کا بہت برڈن ہے. ظاہر ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیسز کا بہت برڈن ہے, تو وہ اب عید کے بعد سنی جائے گی. تو بشرا بی بی کا معاملہ جو ہے وہ بھی ابھی ہمیں لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل جج صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, آج جج صاحب کچھ اور کیوں کہہ رہے ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں, لیکن یہ بھی ہمارے سامنے ہو چکا ہے. صنم جاوید کا معاملہ مزید 11 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا ہے. ہر نیا دن ایک عجیب مذاق دکھا رہا ہے اور یہ جاری ہے. صنم جاوید کا معاملہ ہو, عالیہ حمزہ کا معاملہ ہو, یاسمین راشد صاحبہ کا معاملہ ہو, جیل میں اعجاز چودھری صاحب کا معاملہ ہو, بیچاری طبیعت خراب ہے ان کی, میاں محمود الرشید ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اس کے علاوہ ڈھیروں لوگ ہیں. اور پھر لوگ مسجدوں میں پناہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ پولیس گرفتار کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. ان حالات میں آپ دیکھیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے کہا کہ یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہوگی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا اطمینان ہے کہ ہماری جوڈیشری قانون کے, آئین کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہی ہے, دباؤ میں نہیں آ رہے. سرگودھا والے جج صاحب کی انہوں نے تعریف بھی کی تھی. اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو حکومت باقاعدہ طور پر نبرد آزما نظر آ رہی ہے عدالتوں سے, اور دوسرا حکومت نے کیا کیا ہے, یہ جو بلا سود قرضے جج صاحبان کے لیے حکومت نے رکھے ہیں, یہ باقاعدہ طور پر ایک عدد لالچ ہے.
جج صاحبان کے لیے بلا سود قرضے، مطلب لاکھوں کی تنخواہیں، بجلی کے یونٹس فری، گیس کے یونٹس فری، یوٹیلیٹی بلز میں مراعات، اس کے بعد جج صاحبان کو اور مراد کم ہے، ان کی پینشن کم ہے، جو اب ان کو بلا سود قرضے بھی دیے جائیں گے۔ یہ ہوتے ہیں حکومت کے ٹیکل کرنے کے طریقے۔ عمران خان کو یہ طریقے نہیں آئے، عمران خان کی جماعت کو یہ طریقے نہیں آئے، روایتی سیاستدانوں، روایتی سیاسی جماعتوں والے، وہ شاید میرٹ پہ کام کرنا چاہ رہا تھا، نہیں گیا، وہ اپنے دفتر وہ سائیکل پہ بیٹھ کر نہیں گیا، اس نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی، انسان میں ہوتی ہیں، اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ساتھ نبھایا، اس ساتھ نبھانے کے نتیجے میں بھی عمران خان کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ مگر میں نے بار بار آپ سے کہا، غیر روایتی سیاستدان، عمران خان از دی آڈ ون آؤٹ، اب ان لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی۔ یہ لوگ جو حکومت کوئی 1 ارب روپیہ رکھا ہے بجٹ میں ججز کو بلا سود قرضے دینے کے لیے، مطلب اس ملک کا عام آدمی مر رہا ہے، پس رہا ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اور جن جج صاحبان کو انصاف کے فیصلے کرنے، ان کے لیے حکومت رکھ رہی ہے 1 ارب روپیہ بلا سود قرضہ۔ ایسا مذاق اس ملک میں جاری ہے۔ عمران ریاض خان پہ پہلا مقدمہ بنا تھا 2.5 کروڑ کے فراڈ کا، وہ مقدمہ فارغ ہو گیا۔ مہر شرافت نے بتایا وہ ڈاکٹر رشد جس کے بارے میں کہا گیا اسد عارف کی، عمران ریاض خان سے ملاقات اس نے کروائی، عمران ریاض خان نے 2.5 کروڑ کا فراڈ کیا، ڈاکٹر رشد نے ویڈیو بنائی تھی، ڈاکٹر رشد غائب ہو گیا۔ مہر شرافت آج آ کے ٹویٹر پہ بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر رشد پہ تشدد ہوا، پیسے، ATM، دیگر چیزیں سب چھین لی گئیں، اٹھا لیا گیا تھا، ریکوری کی درخواست گئی تھی، چھوڑ دیا گیا، 200 روپے جیب میں ڈال کے چھوڑا گیا ہے، اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارا دوست مہر شرافت کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کتنے گارڈز کے ساتھ گھومتا ہے، گاڑیوں کے نمبر بتاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مہر شرافت کا دعویٰ ہے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ان حالات میں عمران ریاض خان پہ جو دوسرا مقدمہ کہ ایئرپورٹ پر کار سرکار میں مداخلت کی، وہ ڈالا گیا، اس میں گرفتار کیا گیا۔ اب عمران ریاض خان کا یہ دوسرا مقدمہ بھی میاں علی اشفاق صاحب کی شاندار جاندار وکالت کی وجہ سے فارغ ہو گیا۔ اب وہاں پر جو کچھ ہوا تو انجم حمید صاحبہ جو ہیں معروف وکیل ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، وہ عمران ریاض تک پہنچنا چاہ رہی تھیں، ان کو بازو مروڑا گیا، ان سے فون چھینا گیا، وہاں پر صحافیوں کو پولیس نے مارا پیٹا، ان سے فون چھینے، ان سے بدتمیزی کی، گالم گلوچ ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ تھانے میں نہیں ہیں، پھر عمران ریاض خان کہیں لاپتہ کر دیے گئے۔ عمران ریاض کے بھائی عثمان ریاض نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی عدالت برداشت کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مطلب جج صاحب کی عدالت کی ایک عزت ہوتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں نا، جج کے پاس شہریت ہے نہیں ہے وغیرہ، یہ توہین عدالت ہوگی سو ہوگی، نہیں ہوگی۔ یعنی عمران خان یہ کہہ دے کہ زیبا صاحبہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، یہ توہین عدالت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ بعد میں کریں جج۔ آپ نے ایک فیصلہ دیا ہے، ایک ملک میں جج کی کرسی کی عزت ہے، آپ نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو لات مار کے حکومت پھینک دیتی ہے، 90 دن میں انتخابات کے فیصلے کو پھینک دیتی ہے، بندوں کو رہا کرو پھینک دیتی ہے، ضمانت کے فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، چودھری پرویز الہی کو ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا کے گاڑی میں پھینک دیتی ہے۔ عدالت کی مسلسل بے عزتی ہوتی ہے، عدالت کہتی ہے سیکٹر کمانڈر حاضر ہو، حاضر نہیں ہوتا، اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ یہ حکومت، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ طاقت، اور عدالت کچھ بھی نہیں کرتی۔ اصل توہین عدالت تو یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کی بے عزتی ہو رہی ہے، لیکن عدالت اطمینان سے خاموش نظر آتی ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے۔ اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی، 4 گواہان طلب کیے گئے، اب عید کے بعد سماعت ہوگی۔ اس موقع پر کیا ہوا یہ کہ کل ہم نے دیکھا تھا، بلکہ اس سے ایک دن پہلے کا معاملہ تھا، تو اس موقع پر بھی ایک بیرسٹر صاحب جو ہمیشہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ حکومت کے موقف کو بیان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، اور بتاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کیا غلط کر رہا ہے۔ اور اب کی بار کیا ہوا ہے؟ اب کی بار ایک بار پھر عمران خان جو ہیں وہ عدالت پہنچے ہیں اس کیس میں، تو وہاں پر MNA دانیال چودھری موجود تھے۔ اب عمران خان نے ان کو دیکھا اور کہا کہ ہمارے MNAs باہر بیٹھے ہیں، ان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا، تم اندر کیسے آ گئے ہو؟ عمران خان برہم ہوئے، اس پر چیخے چلائے، وہ MNA دانیال چودھری اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 کلومیٹر پیچھے روک دیتے ہیں، گاڑی سے اتار دیتے ہیں، سیکورٹی کنسرنز ہیں اور جاؤ۔ ان کی گاڑیاں اندر جاتی ہیں، ان کے ڈرائیور، ان کے گارڈز یہ خود اندر جاتے ہیں اور ہمیں باہر روک دیا جاتا ہے۔ ہم وکیل ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور ہم کوٹ پہنے ہوئے گرمی میں دھول مٹی میں ہم اندر تک پیدل جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی AC لگی گاڑی میں عدالت کے باہر اندر جا کر اترتے ہیں، اور اطمینان سے یہ سب کچھ جاری ہے۔ اس طرح سے عمران خان کا کیس چلایا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے لوگ عدالت کے اندر، آپ کو یاد ہوگا وہ جو عطا تارڑ نے کہا تھا جب جج تھے ہمایوں دلاور، ان کی عدالت میں جب کیس تھا کہ ان کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے وکیل زیادہ ہوتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں پہنچتے، ہمارے نعرے، ہماری آواز، ہماری پریزنس کیوں نہیں ہے، ہم اپنی طاقت وہاں پر کیوں نہیں دکھا رہے، یہ عطا تارڑ نے کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ اب یہ لوگ جیل کے اندر اس سماعت میں جس میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس میں ایک پرائیویٹ بندہ ہے ملک ریاض، عمران خان ہے، اور اس کے بعد ایک ٹرسٹ کا کیس ہے، وہ یونیورسٹی بن چکی، وہ چل رہی ہے، اس کا کیس ہے، کوئی مالی فائدہ عمران خان نے حاصل نہیں کیا، یہ معاملہ ہے۔
اور اس کیس میں نون لیگ کے لوگ عدالت میں موجود ہوتے ہیں. اور سماعت میں آپ نے جان لیا کہ سماعت اب ہوگی عید کے بعد. یہ عمران خان کے کیسز کا احوال ہے. احمد فرحاد کا معاملہ، بیچارہ 15 مئی کو گرفتار ہوا، آج 14 جون کی 14 تاریخ ہے. تو احمد فرحاد جو ہے اس کے کیس میں کیا ہوا، یہ بہت دلچسپ ہے. احمد فرحاد پہلے محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ اپنی کوشش کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا، بازیاب نہیں ہوا احمد فرحاد. پھر بتایا گیا کہ 29 مئی کو وہ گرفتار کیا گیا ہے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر فارن ٹیریٹری ہے یہ بتا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اب آزاد کشمیر کی اس عدالت میں احمد فرحاد کی ضمانت ہو گئی ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہو گئی. وہ کہاں لاپتہ تھا عدالت کو اس سے کنسرن ہی نہیں ہے، اس کا کیا کریں کہ یہ انصاف کا شاید معاملہ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. لیکن جج صاحب نے احمد فرحاد کی فیملی سے کہا ہے کہ آپ لوگ خیال کیجئے، احمد فرحاد اپنے جذبات کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی جج صاحب نے اجازت دے دی، یعنی وہ کہہ دیں کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اپنی شاعری کے ذریعے کریں لیکن صحافت نہ کریں. مطلب جج صاحب کیسے فیصلہ کریں گے کہ کوئی شخص جو حلال اور ریکگنائزڈ پروفیشن ہے اسے اختیار کرے یا نہ کرے؟ یہ جج صاحب کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تو جج صاحب اس کی فیملی کو وارننگ دے رہے ہیں کہ صحافت نہ کرے. کیوں نہ کرے صحافت؟ میں جب آپ نیوز میں تھا تو احمد فرحاد وہاں کانٹینٹ دیکھتا تھا، اس کا کانٹینٹ اسٹرانگ ہے، وہ کانٹینٹ دیکھتا تھا اور وہاں پر بھی وہ شعبہ صحافت سے وابستہ تھا. اور میں نے کئی بار احمد فرحاد کا دیا گیا وائس اوور کیا ہے، وہاں پر ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا. تو وہ احمد فرحاد جو ہے اس کو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافت نہ کرے. یہ بھی عجیب و غریب کام ہے. جج صاحب آپ یہ وارننگ کیوں کر دے سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال عدالت ہے، دے دے گی تو کیا کر سکتے ہیں. آخر میں آپ کو بتاؤں کہ راشد لطیف صاحب غالباً 8 برس سے پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ تھے. محسن نقوی صاحب پر صحافی جو اسپورٹس کی فیلڈ کے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تنقید کی، اور اب چیئرمین پی سی بی بھی ہیں محسن نقوی، وزیر داخلہ بھی ہیں. راشد لطیف صاحب ان کی تنخواہ 10 لاکھ سے کچھ کم تھی، باقی اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں تنخواہ کے علاوہ بھی. راشد لطیف صاحب پی ٹی وی سے فارغ کر دیے گئے ہیں 1 مہینے کا نوٹس دے کر. تو اس 1 مہینے کے نوٹس میں ممکنہ طور پر ان سے کام نہیں لیا جائے گا. آپ پی ٹی وی کی نشریات اگر دیکھتے ہیں جس میں ڈاکٹر پہلے نعمان ہوتے تھے، راشد لطیف بہرحال پی ٹی وی کی اس نشریات میں ہوتے ہیں، اب میرا خیال ہے نظر نہیں آئیں گے. تو 30 دن جو ہے وہ آپ بیٹھیں اور آپ اپنے یہ جو 9,80,000 سم تھنگ پیسے ہیں، 10 لاکھ کے آس پاس پیسے ہیں، یہ پیسے لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کی چھٹی. تو کیسے کریں گے محسن نقوی صاحب؟ آپ بڑی سرجری کیسے کریں گے؟ اتنی سی تنقید تو برداشت نہیں ہو رہی ہے آپ سے باقاعدہ طور پر مستند ون آف دا بیسٹ کرکٹرز، ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپرز، اس کی آپ سے اتنی سی تنقید. ریلیونٹ آدمی ہے وہ مجھ جیسا للو پنجو نہیں ہے، وہ کوئی اہمی فارغ آدمی نہیں ہے کہ جو بول دے گا. وہ آپ پر